اس میں کوئی بھی پارٹی آ سکتی ہے جو امریکہ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے، اس کے اثر و نفوذ کو کم کرنے کے لیے، اس کی عسکری جارحیت بھی اور دیگر حوالوں سے بھی تہذیبی جارحیت پر بھی بند باندھنے کے لیے تیار ہو. ہم اس کے لیے مسلسل کوشاں ہیں کہ ایسی تمام پارٹیاں مل کر بھی پلیٹ فارم بنا سکتی ہیں. آپ نے بھی کچھ دیر پہلے بات کی تھی، بڑی درست بات تھی کہ اپوزیشن، اور آپ نے کہا کہ فرینڈلی اپوزیشن، بلکہ فرینڈلی بھی نہیں. بات یہ ہے جی کہ اگر وہ فرینڈلی اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں تو آپ لوگ کیوں ایک مؤثر اپوزیشن کے طور پہ اپنا رول ادا نہیں کر پا رہے؟ ہم تو اپنا رول ادا، بلکہ ہم ہی صرف ادا کر رہے ہیں. جتنے بڑے پیمانے پر ہم نے رابطہ عوام کیا ہے، احتجاج کی سیاست کی ہے، اور آئین و قانون کے دائرے میں اپنے حقوق کو استعمال کیا ہے اور لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کسی اور نے یہ کام کیا ہو. اول تو 5-6 پارٹیاں تو حکومت میں ذرا تھوڑا سا اس میں وہ مسٹیک ہو گئی. میں یہ کہہ رہا تھا یہ فرینڈلی اپوزیشن کا لفظ غلط ہے، یہ صرف فرینڈلی ہے، اپوزیشن بھی نہیں ہے جینوینلی. تو اس لیے ہم نے تو سارا کام کیا ہے، سڑکوں پر آ کر بھی کیا ہے، میدان عمل کے اندر. اس میں پھر لوگ، جب آپ یہ سارا رول ادا کرتے ہیں تو پھر لوگ آپ پہ اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجوہات بھی میرا تو خیال اعتماد کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کا اشارہ الیکشنز کی طرف ہے تو الیکشن میں تو جو فارورڈ بلاک بنا لیتا ہے اس پر اعتماد کرتے ہیں. 30 آدمی ادھر سے نکل کر ادھر چلے جاتے ہیں، یہ پارٹی بڑی پاپولر ہو جاتی. جاگیرداروں کا سارا ٹولہ ہے، سارے انارو زدہ لوگ ہیں ہمارے پاس. آپ لوگ دیکھیں، یہ بات ہو رہی ہے کہ جی ہم عوام کی طاقت پر اور عوام سے رجوع کریں گے، تو اسے ہم یہ سمجھیں کہ جب آپ عوام سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو اس کا انڈائریکٹلی مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر کوئی مڈ ٹرم الیکشن، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن کوئی حل ہے؟ میرے نزدیک تو مڈ ٹرم الیکشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. ایک تھکے ہوئے پرو امریکہ آدمی کے مقابلے میں ایک تازہ دم امریکہ کا ایجنٹ لا کر آپ بٹھا دیں، جب تک گو امریکہ گو تحریک کے نتائج سامنے نہ آنا شروع ہو جائیں اور لوگ اس سے بیزار ہو کر پورے سسٹم سے میدان عمل کے اندر نکلنے کو تیار نہ ہو جائیں، کوئی الیکشن مفید نہیں. شاہ صاحب، پھر ابھی تک گو امریکہ گو جس تحریک کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک مؤثر تحریک تو نہیں بن سکی. یہ تو ریفرنڈم میں تو ہم نے دیکھا کہ بڑی مؤثر تحریک ہے، اور جتنے بڑے پیمانے پر ہم نے تیاری کی تھی کیری لوگر بل کے حوالے سے ریفرنڈم کی، لوگوں نے اس سے کئی گنا زیادہ بڑے پیمانے پر تعاون کیا. اگر ہم 5-6 کروڑ بیلٹ پیپر تیار کرتے اور لے کر پہنچتے تو وہ بھی لوگ پور کرتے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جا بجا لوگوں کے اندر دیکھیے سرویز نے بتایا ہے کہ 87% لوگ ہیں، مسلسل 3 سرویز کی رپورٹ ہے برابر، کہ جو اینٹی امریکہ ہے اس کی پالیسیز کے خلاف ہے، اور جو اینٹی امریکہ بات کرے اس کا ساتھ دینے کو تیار ہے. شاہ صاحب، پاکستان کا ایٹامک پروگرام، اس حوالے سے مختلف رپورٹس مغرب سے بھی آتی ہیں، یہاں بھی کہا جاتا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا ایٹامک پروگرام جو ہے وہ امریکہ اور مغربی پاورز کو کیوں کھٹکتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیے وجہ تو بہت واضح ہے. بم کا دھماکہ تو بھارت نے بھی کیا تھا، اس کا بم ہندو بم نہیں تھا. یہ نیوکلیئر وار ہیڈز تو اسرائیل کے پاس بھی ہیں، 250 ہیں، 300 ہیں، 400 ہیں، لیکن وہ یہودی بم نہیں ہیں. ساری مغربی دنیا کے اندر بم موجود ہے، فرانس سے لے کر برطانیہ، امریکہ. نہ کوئی کیتھولک بم ہے، نہ کوئی پروٹسٹنٹ بم. آپ نے جب بم کا دھماکہ کیا ہے تو آپ کا بم اسلامی بم ہو گیا، اس لیے کہ پروپیگنڈے کی دنیا ہے، ڈس انفارمیشن کی دنیا ہے کہ یہ بم جو ہے یہ اسلام کے لیے استعمال ہوگا. آپ اس کو طالبان بھی کہہ دیتے ہیں آج کے حالات میں. تو اس لیے آپ کے ساتھ ہی یہ سلوک کیا جاتا ہے سوتیلا کہ اب واحد آپ کا بم ہے جو غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے، انسیکیور ہے، انسیف ہے، باقی سب کے بم. ہمارے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر قدیر خان سنا انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی جماعت اسلامی میں شامل ہونے کی، کیا یہ درست؟ انہوں نے خود بھی اس بارے میں اظہار خیال فرمایا تھا. ڈاکٹر قدیر صاحب پوری قوم کے ہیرو ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم کے بعد اس قوم کا کسی فرد کو اگر ہیرو کہا جا سکے تو ڈاکٹر قدیر ہی پر یہ بات جسٹیفائی کرتی ہے اور چسپاں ہوتی ہے. اور نرم خو آدمی ہیں، منکسر المزاج آدمی ہیں، کچھ کرنے اور گزرنے کی صلاحیت سے آراستہ پیراستہ آدمی ہیں. یعنی ایٹمی دنیا کے اندر تو جو انہوں نے تہلکہ مچایا وہ تو معلوم ہی ہے، لیکن ان کی حب الوطنی کے حوالے سے اور ان گنت دوسرے حوالوں سے پاکستان سے جو ان کا تعلق ہے اور اسلام کی جو خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے بجا طور پر یہ اظہار ان کی طرف سے آیا کہ ایک منظم جماعت جو ہے وہ جماعت اسلامی ہے اور ایک ڈیلیور کرنے کی جو صلاحیت رکھتی ہے، تو اس سے جو بھی مطلب نکالا جا سکے. شاہ صاحب، مختلف ایشوز پہ، قومی ایشوز پہ آپ کی پارٹی کا اپنا ایک رول رہا ہے، آپ نے ہمیشہ جرأت سے بات کی ہے، لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ عام آدمی وہ مہنگائی، غربت،
پسماندگی اس کی آگ میں جل رہا ہے، اور منتخب حکومت کے اور جمہوریت کے ثمرات بھی شاہ صاحب عام آدمی تک نہیں پہنچے، تو اس حوالے سے بھی آپ کے ذہن میں کوئی ایسا نقشہ موجود ہے کہ کچھ اقدامات کیے جائیں جس سے کم از کم لوگوں کی دال روٹی وہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکے؟ دیکھیے، یہ باتیں جتنی کہنے میں اچھی ہوتی ہیں، برتنے میں لوگ اس سے بالکل مختلف رویہ اپناتے ہیں. یعنی آصف زرداری صاحب کے بارے میں پہلے ہمارے میڈیا نے اداریے لکھے سنجیدگی سے کہ آپ فورن ٹرپس اپنے اتنے نہ کریں، اس کو کم کریں، اتنے بڑے کانٹینجنٹ لے کر نہ. پھر اس کے بعد کالم نگاروں نے کالم لکھے، پھر اس کے بعد کارٹون بنانے شروع کر دیے، لیکن ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا. پڑوس کے ملک میں اتنی بڑی کابینہ نہیں ہے، ملک اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے. امریکہ کی تو خیر بہت ہی چھوٹی کابینہ ہے، لیکن ہمارے یہاں 62 تو باقاعدہ وزیر ہیں. باقی اسٹیٹ منسٹر اور پارلیمانی سیکریٹریز ملا لیں تو سینچری ہو جاتی ہے، اور 5 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں ایک وزیر کے اوپر. لوگوں نے اس پر بہت کہا کہ کابینہ چھوٹی کریں، کوئی بڑی ضرورت نہیں ہے، ہمارا خزانہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. شاہ صاحب آپ بات کر رہے ہیں صدر زرداری اور حکومت کے رول پر، اسی پہ ہم بات جاری رکھیں گے. ناظرین یہاں لیتے ہیں ہم ایک بریک، وقت کے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی صدر زرداری اور ان کی حکومت کے طرز عمل پر. جی شاہ صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ یہاں پر 62 باضابطہ وزیر ہیں. جی، جو سب ملا کر پھر 100 ہو جاتے ہیں. میں نے یہ بات اس لیے چھیڑی تھی کہ جو لوگوں کی گریونسز ہیں، ان کے دکھ ہیں جن کا مداوع نہیں ہوا ہے، جو زخم ہے جس کو پھایا نہیں ملا ہے، اور ہر روز مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. میں آپ کو یاد دلاؤں کہ زرداری صاحب نے جب ججز کی موومنٹ چل رہی تھی تو یہ کہا تھا کہ ہمیں ججز کی بحالی کا مینڈیٹ نہیں ملا ہے، ہمیں روٹی کپڑا مکان کا مینڈیٹ ملا ہے. تو بہت سے لوگ اسی پر خوش ہو گئے تھے کہ چلو روٹی کپڑا مکان مل جائے تو ججز بعد میں کہیں سے مستعار لے آئیں گے، باہر سے کسی کو امپورٹ ایکسپورٹ کر لیں گے. لیکن روٹی کپڑے مکان کا جو حال ہے، تو اس لیے یہ جو جمہوریت کے نام پر اور الیکشنز کے ذریعے سے جو لوگ آتے ہیں وہ اپنی ہی جاگیروں میں اضافے، اپنی ہی تجوریوں کو بھرنے اور اپنے ہی لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے. پھر یہی سسٹم ہے نا جمہوریت یا جمہوری سسٹم، آپ بھی تو اسی سسٹم کے اندر ہی تگودو کر رہے ہیں. دیکھیے سسٹم تو یہی ہے، اور جمہوریت جب کمزور ہو تو اس کا علاج بھی زیادہ جمہوریت ہے. جی، جمہوریت جب ناکام ہونے لگے تو اس کا علاج بھی مزید جمہوریت سے. کل تک تو جنرل مشرف ٹارگٹ تھے، اب آپ صدر زرداری کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ بھی 2/3 اکثریت سے صدر بن کے آئے. دیکھیے ہم کسی فرد کو ٹارگٹ نہیں کرتے، نہ پرویز مشرف کو. ان کے جو طور طریقے آنے جانے کے ہوتے ہیں اور جو رویے ان کے پالیسیز کے حوالے سے ہوتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں. چاہے وہ کیری لوگر بل ہو، وہ NRO کا معاملہ ہو، وہ امریکہ کے ساتھ دوستی اور پنگے بڑھانے کے حوالے سے حدود سے تجاوز ہو. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت سے اور جو ان کے ساتھ مزید قیادت 4-5 پارٹیوں کی شامل ہو گئی ہے، وجہ طور پر لوگوں کو یہ توقع تھی کہ کوئی ڈیلیور کریں گے. ANP کی حکومت تو سوائے ڈالرز کمانے کے کوئی کام نہیں کر رہی ہے. جتنے لوگ مرتے ہیں اس کے بدلے میں ان کو ڈالرز ملتے ہیں باقاعدہ. وہ خود کہہ بھی چکے ہیں. پھر جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئی ہے، تو پھر ایسی گورنمنٹ کا کوئی جواز بنتا ہے کہ جی نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ انہی کے اوپر پریشر ڈالا جائے گا. جی، جو لوگ الیکٹ ہو کر آئے ہیں اور بظاہر یہ استحقاق اپنا بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں 5 سال رہنا ہے، تو 5 سال میں انہیں ڈیلیور کرنا پڑے گا. مطلب یہ بات تو آپ کہتے ہیں کہ سسٹم یہی چلنا چاہیے اور حکومت اور پارلیمنٹ کو اپنی مدت جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے. میں اس طرح تو نہیں کہتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ جب لوگوں نے ووٹ دیے ہیں تو جس مینڈیٹ کے ساتھ ووٹ دیے ہیں اور جس کمٹمنٹ کو سن کر ووٹ دیے ہیں اس کو آنر کرنا چاہیے. تو نہیں، آپ نے جو روٹی کپڑا اور مکان کی بات کی اور حکومت کے کمٹمنٹس ہے نا ان کا. لیکن شاہ صاحب اس وقت جو صورتحال موجود ہے، جو زمینی حقائق ہیں کہ کیا 18 فروری 2008 سے عوام کی حالت زار بہتر ہوئی ہے، ملکی معیشت کو استحکام ملا ہے، انتظامی صورتحال میں بہتری آئی ہے، اس کا آپ کس طرح جائزہ؟ دیکھیے یہ تو بہت ہی ضمنی باتیں ہیں. اصل بات تو یہ کہ ملک میں دہشت گردی کا اضافہ ہو گیا. 7-8 مہینے پہلے جب اس کے خلاف ملٹری آپریشن شروع ہوا تھا تو جنرل کیانی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے میں نے ملٹری آپریشن شروع کیا. میں ان سے روز یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ کوئی بیلنس شیٹ پیش کر دیں کہ 8 مہینے میں دہشت گردی ختم ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے یا 100 گنا بڑھ گئی اور GST اور FIA تک پہنچ گئی. اس کا مطلب ہے آپ کی مرض کی تشخیص بھی غلط تھی اور آپ کا طریقہ علاج اور دوا بھی غلط تھی. ایک دفعہ اس کو مان لیں، جو طالبان کے لیے میز بچھی ہوئی افغانستان میں، ویسی ایک میز تلاش کر کے یہاں پر لے آئے مذاکرات کی.
طالبان وہاں بھی بیٹھے ہوئے، مذاکرات میں یہاں پر یہی بات آگے کہ یہ جو پشاور خاص طور پہ ٹارگٹ ہوا ہے کہ ہر آنے والے دن میں دھماکہ ہوتا ہے، خودکش دھماکوں کی وجہ سے وہاں کے عوام کے اندر ایک تشویش ہے. یہ لوگ کون ہیں؟ اور یہ جو بلیک واٹر کی ایکٹیویٹی ہے، رحمان ملک نے چیلنج دیا ہے کہ پاکستان کے اندر بلیک واٹر جو ہے سرگرم نہیں ہے. آپ کا اس بارے میں کیا موقف؟ میں تو بنیادی بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے خود یہ اعلان کیا ہے فوج نے کہ پشاور میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ وزیرستان کا رد عمل ہے.